اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنے چینل سیکنگ ریئلٹی سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز میں ان ٹاپکس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں جن کا کانسیپٹ میں کنفیوژن پائی جائے یا کانسیپٹ کسی کا کلیئر نہ ہو۔ تو آج بھی ہم کچھ اسی طرح کا ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ موکل اور فرشتوں میں کیا فرق ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، جیسا کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ اور عام فہم میں جیسے ہم سنتے آتے ہیں کہ لوگوں نے کسی نے موکل قابو کر لیے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کا ایک انٹرو ہمیں دیا جاتا ہے کہ فرشتے اس طرح ہوتے ہیں۔ تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا فرشتوں کی بھی اور کوئی حقیقت ہے جو ہم جان سکتے ہیں۔ پروفیسر سلمان کی طرف چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دونوں اصطلاح میں کس طرح فرق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے پروفیسر صاحب؟ اللہ کا کرم۔ پروفیسر صاحب فرمائیے کہ جو دونوں اصطلاح میں فرق کیا ہے، اور موکل کا بھی ذرا کلیئر کیجیے گا جو کانسیپٹ ہے عام فہم میں پایا جاتا ہے وہ بھی، اور فرشتے کا میں بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام جو ہے وہ قرآن پاک، اور بہترین انسان جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال ہم سے سلمان بہت کیا جاتا ہے، اور لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں ان ٹرمنالوجیز میں، اور یہ کامنلی یوز بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ۔ اور یہ تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ موکل قابو کر لیے، اور ایسے ایسے لوگ دعوے دار موجود ہیں ماشاءاللہ سے، جو ایسے موکل قابو کرتے ہیں ان سے پتہ نہیں کیا کیا کروانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ چاہیں اپنی نفس کے زیر اثر وہ لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں موکل کی پاور سے۔ بہرحال وہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ پہلے تو ہم لفظ موکل اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اس کائنات میں صرف انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں، ہمیں سنا ہے ہم نے بچپن سے، جس میں پیش جو مخلوقات ہمیں اس دنیا میں سننے کو ملتی ہیں وہ ہیں جنات، فرشتے اور موکل۔ جیسے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا روبوٹس ہوتے ہیں، اور ان کو کہیں کہیں ہم باٹس کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی ڈیوائسز یا ایسی مشینری جو پری پروگرامڈ ہوتی ہیں، اور جتنا ان کا پروگرام ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتی ہیں، اس کے باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتی ڈومین میں۔ تو موکل بھی کچھ اسی طرح کی مخلوقات ہوتے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرشتے بھی اسی طرح کی مخلوقات ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا پہلے ہم فرق بتائیں۔ موکل جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ نے تخلیق کیے ہیں، وہ کون سے موکلات ہیں؟ جتنی بھی آپ کو ظاہر میں چیزیں نظر آتی ہیں وہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہیں ان انرجیز کی یا ان روحانی طاقتوں کی جو باطن میں موجود ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ جو مجھے سلمان فاروق صاحب نظر آ رہے ہیں، جن کا وجود نظر آ رہا ہے، تو کیا صرف یہی سلمان فاروق صاحب ہیں؟ ان کا ایک باطن بھی ہے، یعنی کہ آپ کی ایک روح بھی ہے۔ وہ روح جو کہ نور ہے، انرجی ہے، اور وہ انرجی جو ہے آپ کے جسم کو چلا رہی ہے، اور آپ کا جو جسم ہے وہ ظاہر میں مجھے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہماری دنیا میں اور کائنات میں انرجی فریکوینسیز چل رہی ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں جو انرجیز موجود ہیں اس کو ہم ایک طریقے سے موکل کہہ سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے الفاظ ہیں، وہ ایک ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اتنا عظیم کلام ہے، اتنی بڑی ہستی کا کلام ہے، اور اتنی بڑی ہستی نے ہم سے اتنے ادنا لیول پہ آ کے کمیونیکیٹ کیا ہے، تو اس میں اتنی پاور ہے، اتنا انرجی ہے کہ وہ انرجی اور پاور جو ہے ہم سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو اس کے باطن اور ظاہر کے بیچ میں اللہ نے ایک کوشن رکھا ہے، ایک بفر رکھا ہے، جو ہمیں اس انرجی کی تاب لانے کی اوقات ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر وہ کوشن نہ ہو، وہ بیچ میں کہہ لیجیے موکل نہ ہو، تو ہم اس نور کی تاب نہیں لا سکتے جو اللہ کا کلام ہے۔ تو ایک تو معنی سمجھ میں آیا۔ موکل ہم جو دنیاوی اصطلاح میں یوز کرتے ہیں عدالتوں کے اندر کے جج صاحب میرے موکل، تو موکل جو ہوتے ہیں وہ انٹرمیڈیری ہوتے ہیں، یعنی کہ بیچ کی پارٹی ہوتی ہے جو دو اطراف معاملات کو طے کرواتی ہے یا اس کا کوشن کا بفر کا کام کرتی ہے۔ تو جو موکلات ہیں ایک تو وہ قسم کے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور وہ اللہ کے تخلیق کردہ موکل ہیں، وہ بالکل ہی الگ انرجیز ہوتے ہیں۔ اور ایک موکل وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی انرجی سے کریٹ کرتا ہے، جو ہم عام فہم میں سنتے آتے ہیں کہ جو عامل حضرات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ورد کر کے یا کوئی چلہ کر کے اور کوئی ذکر بھی کر کے ان کو لگتا ہے
کہ وہ موکل کریٹ کر لیتے ہیں، خاص کر ورد کر کے اور چلا کر کے، جو ایک فریکوینسی پہ سرٹن ایک ورڈ کو، ایک سرٹن صفت کو، ایک سرٹن انرجی کے ورڈ کو ایک صحیح تعداد میں ریپیٹ کر کر کے اس کی جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، پاور جنریٹ ہوتی ہے، اس کو وہ موکل کا نام دیتے ہیں. اور وہ پاور پھر ان چیزوں کے کام آتی ہے جس چیز کے لیے ان کو جنریٹ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک موکل جنریٹ کیا گیا ہے جو دلوں میں سوچوں میں بدگمانی ڈالنے کی پاور رکھتا ہے اور وہ اس پرپس تو اس سے یہی کام لیا جائے گا. اگر کوئی موکل کریٹ کیا گیا ہے جو کسی کے دل میں دوسرے شخص کے لیے محبت پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوا جائے گا. جو ہم سنتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس کے بعد بیوی بننے کے بعد سر پر. بہرحال یہ ہم نے لائٹر نوٹ پہ ایک بات کہی، لیکن یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. تو یہ تو رہے موکل. اچھا، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ عالمی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. ان کا نور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، وہ انسان کریٹ نہیں کر سکتے فرشتوں کو، وہ اللہ کے کریٹڈ ہیں. وہ بھی ڈیزگنیٹڈ ہیں، لائک روبوٹس ہیں، جو ان کو کمانڈ دی گئی ہے، جو حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ان ادر ورڈ فری ول نہیں ہوتی. یہ ہم سائنٹیفکلی بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں اور دینی طور پہ بھی. دینی طور پہ تو ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لی اور ہم نے پڑھا بھی اس میں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم بنانے جا رہا ہوں. انہوں نے بولا کہ اللہ تو ایسا انسان پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گا. تو وہ دیکھ تو سکتے تھے، علم تو رکھتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اس کو بنانے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ، اللہ کے مخالف نہیں گئے. تو انہوں نے اپنی مرضی کی کوئی ڈسپلے ہی نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے میں ان کو، اس انسان کو افضل بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ جو تیرا حکم ہو. تو یہ پورا جو مکالمہ ہے یہ ڈسپلے کرتا ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. ان کی اپنی نفس نہیں ہوتی یا ان کی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنی چوائس نہیں استعمال کر سکتے. ایک بات. دوسری بات، فرشتوں کے لیے کی ایک سائنٹیفک امپورٹنٹ بات ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ایسا نور ہوتے ہیں جو بہت زیادہ جھلملاتا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ فرشتے موو نہیں کر رہے تو ان کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور اگر وہ ایکٹیو ہیں یعنی کہ اپنی کمانڈ پہ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ موو کر رہے ہیں، کہ حرکت میں ہیں، تو اہل نظر ان کو یا وہ لوگ جن کی آنکھیں کھلیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کی مثال ہم ایک چھوٹے سے بلب سے دے دیتے ہیں. ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب بجھا ہوا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ لگا ہوا ہے ہولڈر میں لیکن بجھا ہوا ہے، جل نہیں رہا، اور کمرے میں گپ اندھیرا ہے. کیا آپ وہ بلب دیکھ سکتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ سکتے آپ وہ بلب. لیکن وہی بلب جیسی اس پہ بجلی آن کی جائے اور اس میں انرجی آ جائے گی، نور آ جائے گا، تو فوراً وہ ویزیبل ہو جائے گا. تو گویا ثابت یہ ہوا کہ وہ جو انرجی ہے، نور ہے، اگر وہ موومنٹ کر رہی ہے تو وہ نظر آئے گی، اور اگر وہ موومنٹ نہیں کر رہی تو اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اچھا، اگر وہ موومنٹ نہیں کر رہی اور دوسری اس سے گریٹر انرجی اس کے اوپر پڑے تو شاید ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے. بلب کا ہمیں شیل نظر آ جائے گا سورج کی روشنی میں. بلب اگر جل نہیں رہا ہو سورج کی روشنی میں بھی تو وہ جلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے آپ اس کو، انلیس آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس خول میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم بلب کہتے ہیں. تو فرشتے کچھ اس مزاج کے ہوتے ہیں. اچھا، ان کی پھر فردر ٹائپس بھی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے سنا بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایسے فرشتے جو حساب کتاب لکھتے ہیں، کامل کیا کہتے ہیں ہم، کرام کاتبین. اور ایسے فرشتے بھی ہیں جو کہ اتنا بلند مقام رکھتے ہیں جن کو ہم ملائکہ کہتے ہیں، ان کی بہت زیادہ انرجی رکھتے ہیں. وہ نظام کائنات سنبھالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ہم سنبھالتے رہے ہیں. اب جو ہے وہ انسان کے ساتھ مل کے نظام کائنات سنبھال رہے ہیں، کہ انسان کو افضل بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو ایسے فرشتے جو پوری یونیورس میں پائے جاتے ہیں اور وہ اپنا کام مستقل کر رہے ہوتے ہیں، نان سٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے وہ کرنا ہے جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے ان کے بنانے والے نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے. اچھا، موکل کے اوپر واپس آتے ہیں. موکل جو انسان کے تخلیق کردہ ہوتے ہیں وہ انرجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جس انرجی سے ان کو کریٹ کیا گیا ہے اسی انرجی سے ان کو فیڈ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو پاور دینی ہوتی ہے. جیسے ہی جس نے اس کو کریٹ کیا ہے اگر ان کو پاور دینا بند کر دے تو وہ موکل جو ہے وہ تخیل ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں، اور سیز کر دیتے ہیں ایگزسٹ کرنا.
اس لیے اکثر ہم نے سنا ہوگا آپ نے عامل حضرات کے منہ سے کہ بھائی میں نے فلاں چلے کا موکل بنا لیا ہے، لیکن میں اگر اس کو روز پڑھوں نہیں تو مجھے پرابلم ہو جائے گی، الٹا میرے اوپر آ جائے گا، بلا بلا بلا۔ اچھا، جو اللہ کے تخلیق کردہ موکل ہوتے ہیں وہ تو شاہکار چیز ہے، ظاہر بات ہے مالک کی کریٹ کردہ ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے جب تک قائم ہے، جب تک اللہ کا حکم ہے، ان کو اللہ کے ہی حکم سے پاور ملتی ہے، کائنات سے انرجی ملتی ہے، اللہ کے حکم سے انرجی ملتی ہے، اور وہ کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے سوائے اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو موکل کے بارے میں ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اگر انسان کے تخلیق کردہ موکل ہیں، فرض کریں ایک موکل میں نے کریٹ کیا، ایک آپ نے کریٹ کیا، میں چاہتا ہوں جناب آپ کے اوپر فلاں چیز کا جادو کر دوں، آپ نے بھی موکل کریٹ کیا، آپ چاہتے ہیں میں اس سے ڈیفینڈ کر لوں، اب ہوگا کیا؟ ہم دونوں میں سے جس کا بھی موکل زیادہ انرجی رکھتا ہوگا، زیادہ فیڈڈ ہوگا، زیادہ نور رکھتا ہوگا، زیادہ پاور رکھتا ہوگا، وہ دوسرے والے کو اوور کم کر لے گا۔ اور موکل کو جو پاور دی جاتی ہے وہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ روحانی پاور دے رہے ہیں۔ روحانی پاور کہنا ہو، روحانی لفظ کی جو ہے وہ تذلیل ہوگی، اس کو ہم روحانی پاور کہیں، بیسیکلی اس کو نفس کی پاور سے فیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ میجورٹی موکل جو کریٹ انسان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کر سکے، یعنی کہ اپنے کام پورا کر سکے، چاہے میں اس کے پیچھے یہ بہانہ بھی دیتا رہوں۔ ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بیان کیا کہ میرا مقصد جو انسانیت کی خدمت ہے، یہ میرا مقصد ہے لوگوں کی پریشانی دور کرنا، لیکن اگر اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پریشانی دور کر کے ان کو اپنا گرویدہ کر لیں تو یہ بھی تو نفسانی مقصد ہوا نا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو موکل اور فرشتے یہ اس روح پہ دیکھے جاتے ہیں۔ آخری بات ہم یہ کہتے چلیں کہ جو یہ تو ہم نے علمی ایکسپلینیشن دی، اہل نظر جو ہیں، اہل علم جو ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، وہ نہ موکل کریٹ کرتے ہیں، نہ وہ موکل کے جو ہے وہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بلکہ وہ گریٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ بلند لوگ، نہ وہ فرشتوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق رب سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ بلند لوگ ہوتے ہیں جن کی رہنمائی اور جن کا ساتھ ملائکہ دیتے ہیں۔ اہل علم کو ہم نے جب پڑھا، جو صوفیہ اکرام گزرے ہیں، اس میں مولانا جلال الدین رومی صحیح، شیخ محی الدین ابن عربی صحیح، حافظ شیرازی ہو گئے، منصور حلاج ہو گئے، شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے، ان کی اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں تو، اور کشف المحجوب مشہور زمانہ، تو آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو گریٹ لوگ گزرے ہیں اور ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو ان کی روح اتنی بلند ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ملائکہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور ملائکہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ان کی اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے ان سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ راستہ ہے کہ کیوں، کب، کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ آنے والے وقت میں پھر کبھی بات کریں گے۔ امید ہے کہ گفتگو سے لوگوں کی کافی گمراہی دور ہوئی ہوگی اور علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور جو کچھ بھی سنا ہے اس سے اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے بہتر انسان بنے۔ شکریہ۔ بالکل، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، اور بالکل دور ہوئی ہوگی گمراہی، جس طرح آپ نے بھی فرمایا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی حقائق پہ سے پردہ اٹھانے کی اور حقیقت بیان کرنے کی، جو بھی ہم ٹاپک لاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اور امید کرتے ہیں کہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت رہی ہوگی اور گمراہی بھی دور ہوئی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔